حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، کیا انہوں نے اس طریقے سے قرآن کو سیکھا؟ جو کہتے ہیں کہ 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد کی. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے ایک آیت پڑھتا تو اس پہ عمل کرتا، پھر اگلی آیت کو پڑھتا. یہ جو 2 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر سب کچھ کھلا کر دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کو مل جاتا ہے. کیا اولیاء اللہ، جو اصل اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے اصحاب کرام، کیا انہوں نے یہ طریقے ہمیں سکھائے؟ یاد کر لیجئے، اولیاء اللہ ظاہری لباس میں لوگوں سے ممتاز نہیں ہوتے. لباس، شکل و صورت عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے. اور جو ننگے ہوں، جو کپڑے اتار دیں، جن کی مونچھیں بڑی ہوئی، جن کے منہ سے بدبو، جن کے منہ سے رالیں گرتی ہوں، جن کو طہارت کا نہ پتا ہو، جن کو تن ڈھانپنے کا نہ پتا ہو، شرم گاہیں ڈھانپنے کا نہ پتا ہو، انہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ کی قسم یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا، اس کا صفحہ نمبر 30 ہے. 30 پہ ایک ولی کا تعارف کرواتے ہیں، سنیے. کہتے ہیں سید محمد یمنی، ان کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے. اگو پیچھو ہر پاسوں ننگا، جماندرو ننگا، اور کہتے یہ پہنچا ہوا مادرزاد ولی تھے. ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال تھی، باہر تشریف لائے، اپنے والد کی جگہ پہ بیٹھا. ایک شخص سے کہا لکھ فلان فی الجنہ، فلاں آدمی جنت میں ہے، لکھو. بہت سے نام لکھوانے شروع کر دی، لکھو فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں. وہ لکھتا رہا. اور جہنم دی واری آئی، کہنا لکھ فلان فی النار، فلاں جہنم میں. تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ جنت میں تو ٹھیک تھا لیکن جہنم میں تو نہ بھیجو. ہاتھ روک لیا. انہوں نے کہا لکھ. اس نے نہ لکھا. اس نے تیسری بار کہا لکھ فلان فی النار، کہ فلاں جہنم میں ہے. تو اس نے پھر بھی نہ لکھا. تو پیر صاحب کو غضب آیا، ننگے پیر کو غضب آیا. کہنے لگا پھر انت فی النار، ہن تو بھی جہنم میں جائے گا. نہیں لکھتا تھا تیرا بھی بیڑا غرق. وہ بہت گھبرائے. اتنی دیر میں بابا جی بھی آگے، اس کے والد صاحب. کہا حضرت آپ کے ننگے مادرزاد 2-4 سال کے ولی نے کہہ دیا فلاں جنت میں، میں نے لکھ دیا. اب کہا فلاں جہنم میں لکھ، میں نے نہیں لکھا. تو مجھے کہہ دیا تو بھی جہنم میں. تو اس نے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ میرے بیٹے نے انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا تھا؟ کہا نہیں، اس نے کہا تھا انت فی النار، کہ تو آگ میں جائے گا. یہ کہا، جہنم کا لفظ نہیں بولا. حضرت نے کہا میں اس کے کہے کو بدل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات تبدیل، اور اس کے بعد ہر کسی کی بات بدل جاتی ہے. حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غضبناک ہو گئے اور کہا جب تک میں کافروں میں سے اتنے آدمی، تعداد بیان کی غالباً 20 یا 30 کی، اتنے آدمیوں کا میں اسی طرح مثلا کروں گا اور ان سے حمزہ کا انتقام لوں گا. فوراً آسمان والے نے قرآن نازل کر دیا، اے پیارے جتنی زیادتی تم سے ہو اتنی لے سکتے ہو، زیادتی نہیں کر سکتے. نبی کی بات تبدیل ہوئی یا نہیں؟ نبی نے احد کے میدان میں کہہ دیا کیف یفلح القوم، یہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں جنہوں نے محمد کریم کا ماتھا پھاڑ دیا. اللہ نے فوراً کہا لیس لک من الامر شیء، تیرا اختیار نہیں ہے، میں چاہے ان کو عذاب دے دوں چاہے ان کو معاف کر دوں، انہوں نے ظلم کیا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ میں اس ننگے کی بات کو ٹال نہیں سکتا. اب تیری مرضی ہے، چاہے دنیا کی آگ کو پسند کر لے یا آخرت کی آگ کو پسند کر لے. اس نے کہا نہیں، اگلی اوکھی ہے، اتھوں چھاڑ کے دیکھ لو مینوں. اسے آگ میں پھینک دیا، جل کے راکھ ہو گئے. اس لیے ان کو جلے ہوئے شہید کا لقب ملا. یہ جو ننگے پتنگے ہیں ان کو بھی اللہ کا اولیاء کہا جاتا ہے. یاد کر لیجئے ظاہری عوام میں اور اولیاء کے ظاہری لباس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اولیاء معصوم نہیں ہوتے، معصوم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے اتباع کا حکم کسی ولی کے پیچھے چلنے کا اور اس کی اتباع کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں سارا حکم جو ملا ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کا حکم ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلو. اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اولیاء کے سرتاج صحابہ ہیں، ابو بکر ولی ہیں، عمر ولی ہیں، عثمان ولی ہیں، علی ولی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، ان کی تعریفوں میں بے بہا حدیثیں ہیں. اگر ان اولیاء کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے رات کا بڑا لمبا حصہ اسی میں گزر جائے. اور جو اللہ کے ولی نہیں ہیں ان کی ایک ہی بنیادی نشانی
یاد رکھیے جو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، وہ قطعاً اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کی توحید کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مانے، قرآن کو پڑھیں پڑھائیں۔ جو قرآن سے روکے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ دعوت اللہ کے لیے آپ حضرات سی ڈی اور کتابیں اپنے دوستوں میں عام کریں۔ جو حضرات ادھر ادھر بیکار میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر اس میں سے تھوڑا سا پیسہ سی ڈی اور کتابوں پر لگائیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 انسان جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ جس نے تیر بنایا، تجارت بھی مقصد تھی لیکن جہاد کے لیے اس کا مقصد تھا۔ دوسرا وہ جس نے تیر خریدا، خود نہیں چلایا، پیسے بھرے خرید کے آگے دے دیا مجاہد کو جس نے اللہ کے راستے میں چلایا۔ یہ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ سی ڈی اور کتاب کسی کو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس ایک سی ڈی اور کتاب کے ذریعے اللہ کسی کی ہدایت کا سامان کر دے تو جتنا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا، اس کی ساری ہدایت کا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ بظاہر یہ 1-2 ریال 3 ریال کی بات ہے لیکن صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹی وی پر آج کل مسلمانوں میں دینی سیریز دیکھنا عام ہے جس میں عورتیں غیر محرم مرد کی تقریر سنتے اور دیکھتے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث اس کی اجازت دیتی ہے یا کیا ٹی وی کے پردے پر کسی کپڑے کے ذریعے آڑ کر کے صرف آواز سنائی جا سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اس کو آڈیو سنائیں، لیکن اگر ویڈیو بھی آپ دکھاتے ہیں تو اس میں میرے غالباً یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا۔ شیخ مقصود حسن فیضی حافظ اللہ کی پوری 2 سیڑھیاں ہیں اس موضوع پر، تو عورت اگر شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر تھائی لینڈ لاٹری جو کہ عام ہے پورے سعودی عرب میں، عنقریب ہر خاص و عام